دوستو، ہم آزادی کا امرت مہوتسو منا رہے ہیں اور اس موقع پر ان تمام علماء کرام کو یاد رکھنا مقصود ہے جنہوں نے اپنی جانیں اس ملک کی آزادی کے لیے قربان کی۔ علماء کرام کا تحریک آزادی میں کیا کردار رہا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ انسان کا مقام اور آزادی کی انسانی اہمیت۔ انسان کی فطری آزادی اور دیگر مخلوقات میں اس کا مقام۔ انسان اپنی فطرت سے ایک آزاد مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے اور اس کی منشا یہی ہے کہ وہ آزاد رہے۔ دیگر مخلوقات میں سے اسے امتیاز بخشا ہے اور سب سے معزز اور مکرم قرار دیا گیا۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور خشکی و تری میں ان کو سواری کا انتظام کیا، ان کو نفیس اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اپنی بہت سی مخلوقات میں ان کو نمایاں فوقیت دی۔ سورج اور چاند اس کے لیے بنائے، رات اور دن اس کے لیے نکالے گئے، ہوائیں اس کے لیے چلائیں، پانی کے چشمے اور نہریں اس کے لیے نکالیں۔ ایک اور قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو برابر چلتے رہتے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، بلکہ پوری کائنات کو ان کے لیے مسخر کیا اور ان کو کام میں لگا دیا۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ یہ ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تم اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل کر دی گئی۔ یہ سب اس لیے کیا تاکہ انسان سب کی غلامی سے آزاد ہو کر خدائے واحد کی بندگی میں لگ جائے۔ بنی اسرائیل کی غلامی اور موسیٰ علیہ السلام کے بعثت۔ جب اس کی آزادی میں کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، جب انسان کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے ہم جنس انسانوں کو اپنا غلام سمجھنے لگتا ہے، تو خدا کی غیرت جوش میں آتی ہے اور وہ ان کی نجات دہی کے لیے کسی اپنے محبوب بندے کو بھیج دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعثت کا ایک اہم مقصد بنی اسرائیل کو غلامی سے بچانا اور فرعون کے خونی پنجے سے نجات دلانا تھا۔ بعثت موسیٰ کی غرض و غایت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید کا آیت کا ترجمہ ہے، فرعون ملک مصر میں بہت چڑھ گیا تھا اور اس نے وہاں کے باشندوں کو کئی گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور سمجھ کر ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ وہ بڑا مقصد تھا، وہ بڑا مفسد تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر جو ملک میں کمزور سمجھے جا رہے تھے احسان کریں اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں وہاں کا وارث بنائیں، اور اس سرزمین میں انہیں حکومت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان کے ہاتھ سے وہ دکھائیں جن کا ان کو خطرہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے۔ انہوں نے آتے ہی فرعون سے سب سے پہلا مطالبہ کیا کیا؟ وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو رہائی دے کر میرے ساتھ جانے دے، یعنی اللہ کے بندوں کو جو تم نے
اپنا غلام بنا رکھا ہے، میرے حوالے کر دو۔ غور طلب بات ہے کہ فرعون جو خبیث ترین مشرک بلکہ خود مدعی وحید تھا، گناہوں میں سراپا ملوث تھا، بدزنی کا سب سے اعلیٰ مظاہرہ تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس سے کفر شرک سے توبہ اور معاصی سے دور رہنے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلا مطالبہ بنی اسرائیل کی حوالگی کا تھا، جن کو اس نے غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل بے بس تھے، اس نے ان کو پاؤں میں محکومی و غلامی کی زنجیروں میں ڈال دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے آزادی کا مطالبہ کیا اور فرعون کی صفت اسداد کا شکوہ کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دین الہی میں آزادی کی کیا اہمیت ہے۔ آخر آیات میں عباد اللہ کا لفظ خاص معنی رکھتا ہے کہ یہ صرف اللہ کے بندے اس کے غلام ہیں، تیرے غلام نہیں بن سکتے، میرے حوالے کر، میں انہیں خدا کی غلامی کی تعلیم دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام پر کیے اپنے احسان جتانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا، یعنی جس پوری قوم کو تو نے غلام بنا کر رکھا ہے، اس کے ایک فرد کی پرورش کر کے تو نے کون سا احسان کیا؟ میری پوری قوم تیرے ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ قوم کی اسی حالت ذات کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور قبطی کے جھگڑے میں تحقیق کی ضرورت محسوس کیے بغیر قبطی پر ہاتھ اٹھا لیا تھا۔